السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ بھیانک سبق پارٹ 2۔ سوزن کتنے مزے سے اینڈریو کی باہوں میں سمائی ہوئی تھی اور جارج یہاں اکیلا جلنے کے لیے کھڑا تھا۔ کہتے ہیں جس کی بیوی کم عمر خوبصورت ہو اس کا شوہر ہمیشہ شک میں مبتلا رہتا ہے، مگر جارج نے سوزن پر کبھی شک نہیں کیا تھا۔ اس کے بے انتہا حسین اور کم عمر ہونے پر بھی جارج کو اس پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن سوزن نے یہ بات سچ کر دکھائی تھی۔ اس نے جارج کی محبت، وفا اور دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، جس کا بدلہ جارج کو ہر حال میں لینا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ معمر افراد یعنی زیادہ عمر کے افراد بلا وجہ ہی نہیں اپنی کم عمر اور حسین بیویوں پر شک کرتے، اور اس کی وجہ بھی اب جارج کو اچھے سے معلوم ہو گئی تھی۔ ادھر جذبات کا طوفان تھما تو دونوں گاڑی میں جا بیٹھے۔ اینڈریو نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی حدود سے باہر لے گیا۔ یکا یک جارج بھی لمحے کی تاخیر کے بغیر تیزی سے جھاڑیوں سے باہر نکلا اور گھر کے پچھلی طرف کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے دونوں کے تعاقب میں دوڑنے لگا۔ رات کا وقت تھا، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اکا تکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ جارج کی گاڑی مسلسل ان کے تعاقب میں تھی۔ دونوں گاڑیوں میں کافی فاصلہ تھا، مگر ٹریفک نہ ہونے کے باعث جارج اپنی ونڈ سکرین سے ان کی گاڑی صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو بھی ان کی گاڑی پر سے نہ ہٹی تھی۔ وہ نہایت ہوشیاری سے کم سپیڈ پر ان کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن کیونکہ سڑک خالی ہونے کے باعث ان کی نظروں میں آ جانا یقینی تھا اور جارج کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا تھا، لہٰذا نہایت احتیاط کے ساتھ وہ ان کا پیچھا کرتا رہا۔ اینڈریو نے ایک جگہ آ کر سڑک کی سائڈ پر گاڑی روک دی، جس کے ساتھ ہی شک کے گھیرے میں آئے بغیر جارج نے بھی ان سے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی روک دی۔ وہاں کچھ مزید گاڑیاں بھی موجود تھیں، لیکن وہ تعداد میں صرف چند تھیں۔ جارج حیرت سے سامنے دیکھنے لگا کہ اینڈریو اور سوزن نے یہاں گاڑی کیوں روک دی، کہیں انہیں شک تو نہیں ہو گیا۔ جارج کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ یہ ایک لمبی سڑک تھی جو اس وقت مکمل سنسان تھی۔ سڑک کے دونوں طرف دکانیں تھیں جو فی الحال بند تھیں، صرف ایک نائٹ کلب اوپن تھا جس سے کچھ فاصلے پر اینڈریو اور سوزن نے گاڑی روکی تھی۔ جارج کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ دونوں یہاں نائٹ کلب میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ جارج نے گاڑی کا انجن بند کر دیا اور گاڑی میں ہی بیٹھے ان کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگا۔ اینڈریو نے گاڑی کی چابی سوزن کو دکھائی۔ گاڑی کیوں روک دی؟ سوزن نے حیرانی سے اینڈریو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا تو کہیں اور جانے کا پلان تھا نا؟ تو پھر ابھی پتہ چل جائے گا، اینڈریو نے دھیمے سے کہا اور سوزن کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ اور ادھر جارج اپنی گاڑی میں بیٹھا انتظار کی سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں اب تک گاڑی سے کیوں نہیں اترے اور نہ جانے اتنی دیر سے اندر بیٹھے اب کیا کر رہے تھے۔ جب انتظار مزید زیادہ ہو گیا تو جارج سے اور برداشت نہ ہو سکا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اسے تو صرف اپنے انتقام کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ وہ شاید یہ صحیح وقت تھا، کیونکہ جارج کو کچھ نہ کچھ تو کیا سب کچھ ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ بند گاڑی کے اندر دونوں کا اتنی دیر بیٹھے رہنے کا کیا مطلب تھا۔ جارج غصے سے کھولتا ہوا اینڈریو کی گاڑی کے پاس آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی سائڈ والا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو دونوں کو قابل اعتراض حالت میں پایا۔ یہ دیکھ کر جارج غصے سے لال پیلا ہو گیا، جبکہ جارج کو اپنے سامنے دیکھ کر دونوں کی ہوائیاں اڑ گئیں اور چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ انہیں قطعی امید نہ تھی کہ جارج یوں انہیں اس حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا۔ جارج نے غصے سے ہامتے ہوئے گاڑی کے اندر گھس کر اینڈریو کے اس کے گربان سے پکڑا اور اسے گاڑی سے باہر کھینچ نکالا۔
تیری اتنی جرت کہ تو میری بیوی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے؟ جارج نے دھڑا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا یہ عورت شادی شدہ ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں۔ اینڈریو نے خود کو اس معاملے سے بچانے کے لیے صاف جھوٹ بولا۔ وہ خود کو جارج کی گرفت سے چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر جارج کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے فولادی بازوؤں میں اینڈریو کوئی چھوٹا سا بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ جارج اس سے طاقت میں کئی گنا زیادہ تھا۔ سوزن بھی اپنا لباس ترتیب کر کے باہر آ چکی تھی اور خوف زدہ نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے تجھ پر یقین نہیں، جارج گرایا۔ اس کے ساتھ ہی جارج نے اپنی کوٹ کی جیب سے تیز دھار خنجر نکال کر اس کو اینڈریو کی نظروں کے سامنے لہرایا، جسے دیکھ کر اینڈریو کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ جارج کے خطرناک تیوروں سے اس کی بھیانک ارادوں کا اندازہ کر چکا تھا۔ اسے اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی۔ پلیز خدا کے لیے مجھے مت مارو، میرا کوئی قصور نہیں، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو، اینڈریو التجائیہ لہجے میں بولا۔ وہ اپنی زندگی کے لیے بھیک مانگنے لگا، جس کے ساتھ ساتھ وہ جارج کی گرفت سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی آہو بکا کا جارج پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جارج کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ بولا، میں تجھے جان سے نہیں ماروں گا، بلکہ میں تجھ سے اس سے بھی بدتر بدلہ لوں گا۔ جارج یہ کہہ کر گھسیٹتا ہوا اینڈریو کو گاڑی سے پیچھے اندھیرے کی جانب لے جانے لگا، جبکہ اینڈریو بری طرح اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، مگر بے سود۔ جارج کے سامنے اینڈریو کی ایک نہ چلی۔ سوزن ڈری سہمی سی ایک طرف کھڑی اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ خوف نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اینڈریو کی کیسے مدد کرے۔ اتنی دیر میں جارج اینڈریو کو اپنی دور کھڑی گاڑی کے پیچھے چھپائے اندھیرے کی طرف دھکیل چکا تھا۔ سوزن سمجھنے سے قاصر تھی کہ جارج اینڈریو کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ دفاتر ہیمبرگ کی خاموش رات میں اینڈریو کی فلک شگاف چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، جس نے سوزن کے رہس سے اوسان بھی خطا کر دیے۔ وہ دہشت زدہ سی اپنی جگہ جمی کھڑی دور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ وقتاً فوقتاً ابھرتی اینڈریو کی درد بھری چیخیں سوزن کا دل دہلائے دے رہی تھیں۔ وہ خود میں اتنی ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی کہ آگے جا کر دیکھ سکے جارج اینڈریو کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، جو وہ اس قدر بے دردی سے تڑپ رہا ہے۔ وہ بس اپنی جگہ منجمد کھڑی تھر تھر کانپتی رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھل بھل ٹپک رہے تھے۔ وہ بے بسی کی صورت بنی کھڑی تھی۔ مان اس کی نگاہیں سڑک پر تیزی سے پھیلتے ہوئے خون کے تیلاب کی جانب ٹھہر گئیں، جسے سوزن کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خون اسی گاڑی کے پیچھے سے نمودار ہوا تھا، جس کے پیچھے جارج اینڈریو کو گھسیٹتا ہوا لے کر گیا تھا۔ سوزن کا دل اس کے سینے میں بری طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جارج نے اینڈریو کا قتل کر دیا ہے۔ اینڈریو کی درد بھری چیخیں اب دم توڑتی جا رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی چاروں طرف مکمل سناٹا اور خاموشی چھا گئی۔ فضا میں اب صرف شائیں شائیں کرتی ٹھنڈی ہوا کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ تیسرے درجے کے نائٹ کلب کے باہر کوئی گارڈ نہیں تھا، نہ ہی اینڈریو کی دل دوز چیخوں پر اب کوئی اندر سے باہر آیا تھا۔ غالباً کلب کے اندر زور و شور سے موسیقی جاری و ساری تھی، جس کے ہوتے اینڈریو کی آواز کا اندر جانا ناممکن تھا۔ خوف سے سوزن کا برا حال تھا اور اب اس کا اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونا محال ہوتا جا رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ اس خوفناک منظر کی تاب نہ لا کر چکرا کر گر جاتی، جب ہی اس نے اندھیرے سے جارج کو نمودار ہوتے دیکھا، جس کا پورا لباس خون سے تر تھا اور آنکھیں سوزن پر جمی تھیں۔ سوزن دہشت کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ جارج اب اس کی بھی جان لے لے گا۔ اسے اپنی زندگی محبوب تھی، لیکن وہ خوف سے چیختی چلاتی ہوئی ایک طرف کو بھاگ نکلی۔
لیکن جارج اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا۔ اسے سوزن کا پیچھا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی پیاری بیوی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی، تو وہ اسے کیسے مارتا؟ لیکن اب وہ اس کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سوزن کی غلطی کی سزا اسے مل چکی تھی۔ اینڈریو کا یہ حال اس کی وجہ سے ہوا تھا جس پر اسے ساری زندگی پچھتانا تھا۔ ویسے بھی اب پچھتانے کے سوا اس کے پاس رہا ہی کیا تھا؟ در در کی ٹھوکریں کھانا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ دونوں طرف سے ہار کر کہیں کی نہ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ لہٰذا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر جارج کچھ سوچ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا، جس کا رخ اس نے کسی قریبی پولیس اسٹیشن کی جانب کر دیا۔ اس نے پولیس والوں کو تمام تفصیلات بتا کر خود کو ان کے حوالے کر دیا، اور ایسا اس نے صرف اس بنا پر کیا تھا کہ اس کی زندگی میں اب باقی کچھ نہ رہا تھا۔ سوزن کے سوا اس کا تھا ہی کون؟ وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جارج چاہتا تو نئے سرے سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتا تھا، مگر سوزن کے تلخ تجربے کے بعد جارج کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ جارج کے دیے گئے بیان کے مطابق پولیس اور میڈیا کے نمائندے اگلے دن جائے وقوع پر پہنچے تو ان پر روح فرسا انکشاف ہوا۔ جس جگہ جارج نے اینڈریو کا قتل کیا تھا وہاں ایک درخت بھی موجود تھا جس کی شاخ پر انسانی جلد لٹکی ہوئی تھی۔ جارج سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے صاف گوئی سے جواب دیا، میں نے اینڈریو کو قتل نہیں کیا تھا، میں نے صرف اس کے پورے جسم سے اس کی ساری جلد نہایت احتیاط سے چھیل کے رکھ دی تھی اور اسے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ لیکن اس جلد کا یہاں لٹکے ہونا اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ وہ بچ کر بھاگ نکلا ہے اور اب تک زندہ ہے، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اب صرف بغیر جلد کے ایک خوفناک انسان ہے جس کے سہارے وہ اپنی زندگی کی باقی دن گزارے گا۔ جارج کے اس انکشاف پر وہاں موجود سب لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ پولیس والوں نے تمام علاقہ چھان مارا، مگر اینڈریو کو نہ ملنا تھا وہ نہ ملا۔ نہ انہیں وہ خنجر مل سکا جس کے ذریعے جارج نے اینڈریو کا یہ حال کیا تھا، اور انجانے میں جارج اسے وہیں بھول آیا تھا۔ پولیس والوں نے تلاش جاری رکھی، لیکن اینڈریو کا نہ کوئی اتا پتہ تھا اور نہ ہی کچھ اور۔ درخت پر لٹکی اینڈریو کی جلد کو میڈیا والوں نے کچھ اس انداز میں پیش کیا کہ لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اینڈریو کا اپنی جلد یہاں چھوڑ جانا یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ وہ واپس آئے گا اور کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ پورا ہیمبرگ دہشت کی لپٹ میں آ گیا۔ عدالت نے جارج کے اقبال جرم کرنے پر اسے 6 سال کی قید سنائی، جسے پورا کر کے جب جارج واپس لوٹا تو اس کا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ جارج کو اب ان سب کی ضرورت بھی نہ رہی تھی، لہٰذا وہ اپنی جمع کردہ پونجی سے ہی اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ 6 سال کے طویل عرصے کے دوران بھی پولیس کو اینڈریو کی تلاش تھی، اور یہ تلاش اب مزید شدت اختیار کر گئی تھی کیونکہ وقفے وقفے سے نوجوان شادی شدہ لڑکے اور لڑکیوں کے قتل منظر عام پر آتے رہے تھے، جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ ان سب کے پیچھے اینڈریو کا ہی ہاتھ ہے۔ اور یہ بات اس وقت ثابت ہو گئی جب جارج اور سوزن کا قتل منظر عام پر آیا۔ جارج کا قتل اس کے جیل سے آنے کے بعد پیش آیا تھا، جس میں اب شک کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی کہ یہ قتل کرنے والا اینڈریو ہی ہے۔ پولیس اور دیگر ایجنسیاں کسی شکاری بھیڑیے کی طرح اینڈریو کو تلاش کر رہی تھیں، مگر اب تک اینڈریو ان کی پہنچ سے کوسوں دور تھا۔ وہ جس طرح اچانک ابھرتا تھا اسی طرح اچانک غائب بھی ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اینڈریو کا یہ حال ہوا، اور جس نے اینڈریو کا یہ حال کیا اینڈریو نے ان سب سے بدلہ لے لیا۔ لیکن آج بھی جب ہیمبرگ میں کالی چادر اپنے پر پھیلاتی ہے تو بغیر جلد والا اینڈریو سر پر فلیٹ ہیٹ پہنے، جلد سے آری بدن پر لانگ کوٹ اوڑھے، چہرے پر نقاب کیے، ہاتھوں میں دستانے پہنے اور ان میں وہی خنجر لیے ہیمبرگ کی سنسان ویران گلیوں میں مٹر گشت پر نکلتا ہے، ان جوڑوں کی تلاش میں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی شادی سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ انہیں وہی بھیانک سبق سکھا سکے جو اس ظالم رات نے اسے سکھایا تھا۔
وہ اس قدر خوبصورت نوجوان جس کے حسن کی ایک زمانہ مثال دیا کرتا تھا، صرف ایک بغیر جلد والا بدحت خوفناک آدمی ہے جو خود آئینے میں اپنی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ پورے ہیمبرگ میں اس کا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ نہ جانے وہ کس کو اپنا اگلا نشانہ بنائے۔ لوگ شادی شدہ جوڑوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنی شادی سے وفا کرنا، ورنہ ایک دن اینڈریو تم لوگوں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ یہ تھی اینڈریو کی کہانی، اس خوفناک شخص کی کہانی جس کی ساری جلد اس کے جسم سے علیحدہ کر دی گئی تھی اور موت نے اسے پھر بھی اپنی آغوش میں نہیں لیا تھا۔ اس طرح کی مزید خوفناک اور سنسنی خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔